السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على رسوله الامین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وقال جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. رواه الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهم الله تبارک و تعالی. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ہم پر اپنی عبادت کو واجب کیا اور دوزخ سے بچنے کو بھی ہمارے لیے واجب کیا. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. صلاۃ والسلام اس کے بعد اللہ کے آخری پیغمبر امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا، جس دین میں جنت کا راستہ ہے، جہنم سے بچنے کا طریقہ ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمد و صلوات کے بعد آج چاند کی شعبان کی 24 تاریخ ہے، 1442 ہجری، مطابق 60 اپریل 2021 عیسوی. آپ کی خدمت میں یہ سلسلہ جو کچھ عرصے سے چل رہا ہے، موت سے جنت تک کا سفر، مختلف وسائل تواصل، الیکٹرانک میڈیا پر پیش ہے. آج کے اس درس میں، جو کہ جہنم کا آخری درس ہوگا، جہنم سے متعلق، ہم آپ کے سامنے جہنم سے کیسے بچا جائے، کس طریقے سے میں اور آپ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں، یہ انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. اور اس کے بعد ایک ضروری اعلان ہوگا آخر میں. اللہ تبارک و تعالی، جس اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت سارے اعمال کو واجب کیا کہ اس کو ہم انجام دیں، جیسے نماز پڑھیں، رمضان کی آمد پر روزے رکھیں، استطاعت ہو تو زکوٰۃ دیں، اور زکوٰۃ فرض ہو جائے تو زکوٰۃ دیں، استطاعت ہو تو حج کریں، عمرہ کریں.
اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر یہ واجب کیا کہ ہم جہنم سے بچیں، اسی اللہ نے ہم پر یہ واجب کیا کہ ہم جہنم سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم، اپنی جانوں کو بچاؤ، واہلیکم نارا، اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں۔ ایک آیت میں بھی اللہ نے اس جہنم کی آگ سے بچنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اس دوزخ کی آگ سے بچو جو دوزخ کافروں کے لیے تیار کر دی گئی ہے۔ معلوم ہوا ان آیتوں سے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے ہم لوگوں کے لیے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ کیسے بچیں گے؟ یہ تو پتہ چل گیا کہ بچنا ضروری ہے، اور انسان کی فطرت نقصان اور خسارے کو پسند نہیں کرتی، اگرچہ وہ معمولی بھی کیوں نہ ہو۔ تھوڑا سا بھی نقصان ہمیں پسند نہیں ہے، اور جہنم میں جلنا بہت بڑا نقصان، بلکہ اس سے بڑھ کر کوئی نقصان نہیں ہے۔ سب سے بڑی ناکامی یہ ہے کہ انسان کو دوزخ کی آگ میں پھینک دیا جائے۔ بتائیے میرے ساتھ آپ، مجھے آپ، ایک انسان دنیا میں کامیاب زندگی گزارے، لوگوں کی نظروں میں وہ کامیاب ہے، وہ اپنی خود کی نظر میں کامیاب ہے، بڑی محنت کی، جستجو کی، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کی، اعلیٰ تعلیم لی، پھر اس کے بعد محنت کرتا ہے، پیسے کماتا ہے، تجارت کرتا ہے یا کاروبار کرتا ہے یا جاب کرتا ہے، محنت کر کے پیسے کماتا ہے، گھر بناتا ہے، شادی کرتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے، کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، زندگی کی ضروریات کو حاصل کرتا ہے، 60 سال محنت کر 70 سال کی زندگی گزارتا ہے، 60 برس کی زندگی گزارتا ہے، یا 80 سال 90 سال کی زندگی گزارتا ہے، بڑی کد و کاوش، بڑی جد و جہد کے بعد راحتوں کو دنیا کی پاتا ہے، لیکن جہنم سے بچنے کے لیے کچھ نہیں کرتا ہے، اور جب مر جاتا ہے اپنے ذاتی گھر میں رہ کر، اپنا کھا کر، خوشحال دنیاوی اعتبار سے زندگی گزار کر، نہ فائنینشیل پرابلم نہ کوئی اور پرابلم ہے، لیکن جب مر جاتا ہے، قیامت کا دن ہوتا ہے، حساب اس کا لیا جائے، اعمال نامے اس پہ تولے جائیں، تو گناہ زیادہ، بائیں ہاتھ میں اس کا نام اعمال اس کو ملے، اور جہنم کی آگ میں اس کو داخل کر دیا جائے، تو بتائیے اس نے کیا کیا؟ تو اور وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ کے لیے جل رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ برباد ہو گیا، ناکام ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو جہنم سے دور کر دیا جائے، جنت میں داخل کر دیا جائے، وہ کامیاب ہے۔ اس کا مطلب کامیابی یہ ہے کہ آپ کو جہنم سے بچایا جائے، دور کر دیا جائے، جنت میں انٹری ہو آپ کی۔ لیکن اگر جہنم میں انٹری ہو، جہنم میں داخلہ ہو، جنت محروم ہو جائے، تو یہ تو بربادی ہے، یہ تو ناکامی ہے بہت بڑی۔ اسی لیے انسان اس طرف توجہ دے کہ وہ اپنی دنیاوی زندگی میں کس طریقے سے خود کو دوزخ کی آگ سے بچائے۔ یہ سب سے بڑا ٹینشن، سب سے بڑی فکر ہونی چاہیے۔ ٹینشن نہ بھی بولے لفظ، لیکن فکر سب سے بڑی اسی بات کی ہونی چاہیے کہ میں کیسے جہنم سے بچوں۔ اس سوال کا جواب اپنی زندگی میں روزمرہ ڈیلی لائف میں صبح اور شام تیار رکھے اور بچتا رہے، تب جو ہے وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور یہ اللہ عز و جل کی رحمت دیکھیے، بڑا مہربان ہمارا رب، رحمان و رحیم، اس نے وہ اسباب بیان کر دیے ہمارے لیے کہ جن اسباب کو اپنا کر میں اور آپ اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا سکتے ہیں اور جہنم سے بچا سکتے ہیں اپنے آپ۔ اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ سورۃ توبہ کی آیت۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو گمراہ نہیں کرتا بعد اذ ہداہم، کب؟ جب تک کہ ان کو ہدایت نہ دے، حتی یبین لہم ما یتقون، اور اس وقت تک
جب تک کہ اللہ بتا نہ دے، ان کو راستہ دکھا نہ دے کہ کیسے وہ بچ سکتے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ اللہ کا عدل ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے کتابیں اتاری جسے ہمارے لیے قرآن اتاری، اور وہ قرآن رمضان المبارک کے مہینے میں اتری کتاب، اس کتاب میں جہنم سے بچنے کا راستہ موجود ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے پیغمبروں کو نازل فرمایا، پیغمبروں کی بعثت فرمائی، تاکہ وہ ہمیں بتائیں کہ کس طریقے سے میں اور آپ اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا سکتے ہیں۔ اللہ نے جنت اور جہنم کو پیدا کیا تاکہ محنت کریں ہم جنت کو پانے کے لیے، محنت کریں ہم دوزخ کی آگ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ اور سبحان اللہ، بات ہو رہی ہے جہنم سے بچنے کے طریقے کے بارے میں، اور 4-5 دن کے بعد وہ ماہ مبارک ہمارے پاس آنے والا ہے انشاءاللہ وبمشیۃ اللہ وباذن اللہ، جس مہینے کی آمد پر جہنم کے پورے 7 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں تاکہ کوئی جائے نہیں جہنم میں، وہ کام نہ کرے کہ جس سے اندر چلا جائے، چلے تڑپے عذابوں میں رہے۔ اور جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں تاکہ اس کو پالے، حاصل کر لے، اپنی جگہ جنت میں بنا لے۔ ایک انسان جس کو یہ فکر ہو کہ اس کو دوزخ سے بچنا ہے، وہ ضرور راستہ تلاش کرے گا۔ ایک انسان جس کو اس بات کی فکر ہو کہ اس کو جنت چاہیے، اس کا راستہ وہ ضرور معلوم کرے گا۔ آئیے آیات اور حدیث کی روشنی میں وقت کا خیال رکھتے ہوئے ہم آپ کی خدمت میں کچھ بنیادی ضروری اسباب جس سے میں اور آپ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں آپ کے سامنے میں پیش کروں۔ یہ بات کتاب و سنت سے ثابت ہے، یہ بات کتاب و سنت سے ثابت ہے کہ کفر اور شرک وہ اعمال ہیں جن کی وجہ سے انسان دوزخ میں ہمیشہ کے لیے جلتا ہے۔ کفر کر جائے، کفر پر رہے، ایمان سے اس کی زندگی خالی ہو تو وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ کی آگ میں جائے گا، جیسے کہ یہ بات گزر چکی ہے۔ اور یہ بات بھی ہم نے بتا دی کہ شرک ایک ایسا عمل ہے کہ اگر اس سے انسان توبہ نہ کرے، موت ہو جائے تو اپنے شرک کی سزا ہمیشہ جہنم کی آگ میں پائے گا۔ تو جب یہ چیز معلوم ہو گئی کہ یہ دونوں اعمال، یہ دونوں چیزیں کون سی، کفر اور شرک، انسان کو دوزخ میں ہمیشہ جلاتے ہیں، تو اس سے یہ بات معلوم ہو گئی دوزخ کی آگ سے بچنے کے لیے ایمان اور توحید ضروری ہے۔ کفر سے جہنم ملے گی تو کفر سے بچیں گے، ایمان پر رہیں گے تو جہنم سے ہم محفوظ رہیں گے اور جنت میں ملیں گے۔ اور شرک سے چونکہ انسان دوزخ کی آگ میں جاتا ہے تو پھر شرک سے بچتے ہوئے، عقیدے کی حفاظت کرتے ہوئے، توحید کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں۔ اور اسی بات کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بیان کیا ہے۔ صحیحین کی روایت متفق علیہ حدیث، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، سنیے حدیث کو، ان اللہ قد حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا اس انسان پر جس نے لا الہ الا اللہ کو پڑھا اللہ کی خوشنودی کو تلاش کرتے ہوئے۔ یہاں دیکھیے اس حدیث میں دوزخ سے بچنے کا سب سے بڑا سبب ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ سب سے بڑی چیز جس سے ہم دوزخ کی آگ سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں وہ ہے ہمارا عقیدہ، ایمان، توحید، لا الہ الا اللہ، کلمۃ التوحید۔ لیکن یہ صرف پڑھنا نہیں ہے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری زندگی اللہ کی عبادت میں گزرے، جو واجب عبادتیں ہیں یا اس کے علاوہ نفل عبادتیں ہیں، ان عبادتوں کو انجام دیتے رہیں اور کسی بھی عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں۔ اور یہ کلمہ، اس کا حق یہی ہے کہ ہم یہ ادا کریں۔ تو ایسی صورت میں انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو دوزخ سے بچا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے اس حدیث میں خوشخبری سنائی
حرام کر دیا اللہ نے دوزخ کی آگ کو، مطلب حرام کر دیا مطلب نہیں جائے گا کون؟ جو لا الہ الا اللہ پڑھے صرف، یبتغی بذلک وجہ اللہ، اللہ کی خوشنودی۔ اور پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف پڑھ لے اور عمل نہ کرے، پڑھ کے اس کے تقاضوں پر عمل کرے جو ابھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ اسی طریقے سے ایک صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار۔ اگر کوئی انسان سچے دل سے، دیکھیے سچے دل سے لا الہ الا اللہ کو اور محمد رسول اللہ کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم پر حرام کر دے گا۔ حرمہ اللہ علی النار، معلوم ہوا شہادتین اور اس کے تقاضے، لا الہ الا اللہ اس کا تقاضا خالص اللہ کی عبادت کرنا، سچے دل سے اس کو پڑھنا اخلاص کے ساتھ، اور محمد رسول اللہ کو پڑھنا سچے دل سے، اور اس کا تقاضا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں زندگی گزارنا، مخالفت نہیں کرنا، سنتوں پر عمل کرنا، بدعت سے بچتے ہوئے۔ یہ ایسے کام ہیں جس کی وجہ سے ہم جہنم سے اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ شرک ایسا بلا ہے، شرک ایسی بلا ہے، ایسا گناہ ہے، عظیم ترین گناہ، جس کے بارے میں سخت وعید آئی ہے کہ اس کی وجہ سے انسان دوزخ میں جائے گا۔ اللہ نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، یقیناً جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پر، شرک کرنے والے پر جنت کو حرام کر دیا، نہیں جا سکتا، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ کی آگ ہے۔ جو نجات چاہتا ہے جہنم سے، بچنا چاہتا ہے جہنم سے، تو توحید کے تقاضوں کو پورا کرے، کلمے کا حق ادا کرے، اور بدعات اور خرافات سے اپنی زندگی کو بچائے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے وہ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ اللہ سے ہمیشہ دعا کرے توحید پر ہے۔ آپ مجھے بتائیے کتنے مسلمان ہیں جو یہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ سب ہے، کلمہ گو سب ہے، لیکن سب کی زندگیوں کو دیکھیں آپ، شرک اور بدعت سے، جو لا الہ الا اللہ کا مطلب شرک سے بچنا، محمد رسول اللہ کا مطلب بدعت سے بچنا، ٹھیک ہے، مختصر۔ کیا شرک اور بدعت سے بچے ہوئے ہیں؟ اپنے آپ سے سوال کیجیے۔ نہیں بچے ہوئے ہیں تو پھر جنت کی امید کیسے رکھ رہے ہیں؟ جہنم سے بچنے کی پھر کیا فکر ہے آپ؟ شرک کر رہا ہے انسان، اچھا بتا، عجیب بات، تو میں کیا بتاؤں، وقت کی قلت ہے۔ شرک کس کو کہتے ہیں؟ پوچھو کسی سے تو پتہ نہیں، جو چیز معلوم نہیں ہے اس سے کیسے بچے گا یار؟ اگر میں آپ سے، آپ اپنے آپ سے پوچھ لو واٹ از شرک، ڈیفائن دا شرک، شرک کس کو کہتے بتائیے؟ تعریف نہیں پتا۔ اچھا عقیدے میں شرک کب آتا ہے؟ اعمال میں شرک کیسے پیدا ہوتا ہے؟ پتہ ہی نہیں، تو پھر کیسے بچے گا آدمی؟ بتائیے، معلوم کیجیے تاکہ بچیں۔ اس کے بعد بدعت، جب سنت نہیں معلوم ہو تو بدعت سے کیسے بچے گا انسان؟ کیونکہ بدعت کو سنت سمجھ کے گھر بیٹھے گا۔ ابھی رمضان آ رہا ہے، سحری میں جو دعا پڑھی جاتی ہے کیا سنت ہے وہ؟ اللہم، کیا ہے وہ؟ نویت ان اصوم غدا للہ سبحانہ وتعالی، میں نیت کرتا ہوں کہ کل اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھوں گا، روزہ رکھوں گی۔ کیا یہ سنت سے ثابت ہے دعا؟ نبی علیہ السلام نے پڑھی ہے، آپ نے فرمایا ہے پڑھنے کے لیے، آپ نے یہ ضرور فرمایا کہ جو فجر سے پہلے روزوں کی نیت نہ کرے اس کا روزہ نہیں۔ یہ صحیح ہے، لیکن نیت کیسے کرنا یہ رسول نے بیان کیا؟ دعا بیان کی؟ نہیں بیان کی۔ تو اگر ہے دعا تو بیان کیوں نہیں کی؟ پھر یہ کہاں سے آگی دعا؟ کون سی کتاب میں حدیث کے؟ اس کی سند کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ نیت کا مطلب دل کا ارادہ، آپ دل میں پختہ ارادہ کریں کہ کل روزہ رکھیں گے، یہ آپ کی نیت ہے جو فرض روزوں کے لیے ضروری ہے۔ الفاظ کے ذریعے نیت، لغت کے ذریعے بھی مخالفت ہو رہی ہے، شریعت کی بھی مخالفت ہو رہی ہے۔ عربی زبان میں نیت کہتے ہی نہیں ہے الفاظ کو۔ ایسے یہ ایک مثال، ایسی کتنی بدعت ہے۔ نمک سے جو ہے روزہ کھولنا، پتہ نہیں آج کل چل رہا ہے، بچپن میں نے سنا نمک سے روزہ کھولو، افطار کرو نمک سے، یہ کہاں سے لے کر آئے؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ کھجور کا لفظ حدیث میں ملتا ہے، ایک خاص قسم ہے کہ رطب، روتانا وہ کھجور، یا عام کھجور ہے یا پانی، یہ حدیثیں ملتی ہے۔ رمضان کی حدیثیں پڑھ کے دیکھیے۔ تو سنتوں کو پتہ ہی نہیں ہے تو بدعت سے کیسے بچے گا انسان؟ اور ہم چاہتے ہیں کہ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اسی طریقے سے
دوزخ کی آگ سے بچنے کے لیے فرائض یاد رکھیے، واجبات اور فرائض کی حفاظت، واجبات اور فرائض کی ادائیگی ضروری ہے۔ فرض اور واجب چیزیں جو دین کے ارکان میں سے ہے بعض، جیسے نمازیں، رمضان کے روزے، زکوٰۃ اور حج، یہ اسلام کے ارکان ہیں، اور یہ فرض ہے، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، رمضان کا، زکوٰۃ فرض ہے اور حج فرض ہے۔ چلیے، نماز اور روزہ تو، نماز تو سب پر فرض ہے سوائے مخصوص حالات کے، اور کیا کہتے ہیں، روزہ بھی سب پر فرض ہے رمضان کا سوائے مخصوص افراد کے۔ زکوٰۃ اور حج جو ہے استطاعت رکھنے والوں پر واجب ہے۔ کیا یہ فرائض ادا ہو رہے ہیں؟ کیسے بچیں گے جہنم سے؟ حال تو یہ ہے کہ عورت کے پاس سونا ہے پڑا ہوا کب سے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ، بلکہ میں لائن سے بتاؤں 4 چیزیں جو اسلام کے، بھائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک چیز ہمیں جو جہنم کی آگ سے بچائی، اس کے تقاضوں پر عمل کرنا۔ اس کے بعد اسلام کے جو 4 بقیہ ارکان ہیں، اقام الصلاۃ، ایتاء الزکوٰۃ، صوم رمضان و حج البیت، نماز 5 وقت نمازیں فرض، جمعہ کی نماز فرض ہے۔ کیا 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں ہم، ہماری بیویاں، ہمارے بچے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء؟ افسوس ہے، دکھ ہے ان لوگوں پر، رمضان کا روزہ رکھتا ہے اور روزے میں نماز چھوڑ دیتا ہے، نماز نہ ادا کرتا ہے نہ قضا کرتا ہے۔ فجر غائب کسی کی، کسی کے عصر غائب، کسی کے عشاء غائب، کوئی تھکا ہوا ہے افطار کر کے سو گیا، کوئی عشاء غائب، پڑھا ہی نہیں، پھر سحری کو اٹھا۔ کیا ہے بھائی یہ بتائیے مجھے، آپ جہنم سے بچیں گے ایسے؟ آپ یہ کیسا روزہ ہے کہ ایک فرد روزہ رکھ رہے ہیں اور دوسرا فرد نماز چھوڑ رہے ہیں؟ جہنم سے بچنے کے لیے فرائض کی ادائیگی واجب ہے، یہ فرض ہے، اس کی پوچھ ہے۔ نماز 5 وقتہ، نوافل بھی پڑھیں اس کے ساتھ ساتھ۔ تراویح کی نماز فرض نہیں ہے، عشاء کی نماز فرض ہے، لیکن تراویح پڑھیں گے تو اجر بہت ملے گا، اجر زیادہ ملے گا، جنت ملے گی انشاءاللہ، نیکیاں زیادہ ملیں گی، نیکیوں سے انسان جنت میں جاتا ہے۔ دیکھیے، فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، پڑھ لیا ہم نے اس سے پہلے۔ اسی طریقے سے رمضان کے روزے ہیں ابھی جو فرض ہیں، افسوس ہم سمجھتے تھے کہ سارے مسلمان روزہ رکھتے ہیں بچپن میں، نہیں، بہت سارے مسلمان روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ کیوں؟ پیاس کی برداشت نہیں ہو سکتا ہے، سگریٹ کی عادت ہے، نشے کی عادت ہے، نعوذ باللہ، بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے، چائے کی عادت پڑی ہوئی ہے، چائے نہیں چھوڑ سکتے ہم۔ میں جانتا ہوں ایسے لوگوں جو نہیں رکھتے ہیں، نماز پڑھتے لیکن روزہ نہیں رکھتے۔ کیوں بھائی؟ رمضان کا روزہ فرض ہے، کیسے جہنم سے بچیں گے آپ اگر یہ فرض ادا نہیں ہوگا؟ اسی طریقے سے زکوٰۃ، اچھا زکوٰۃ کا مسئلہ تو پتہ ہی نہیں۔ آپ اپنے آپ سے سوال کیجئے، آپ کی ارننگ کیا ہے، آپ کی انکم کیا ہے، آپ کو پتا آپ کے مال پر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے؟ نہیں معلوم نہیں کیا اب تک۔ زکوٰۃ اسلام کا رکن ہے نا، فرض ہے نا، واجب ہے نا۔ اگر نہیں ادا کریں گے تو اپنے آپ کو کیسے بچائیں گے ہم؟ عورتیں ابا کے پاس سے خوب سونا لے کر آئے، سسرال والوں نے بھی خوب دیا، اب کتنے تولے ہیں؟ آدھا کلو۔ سوالات آئے تو حیران ہو گئے ہم، ہماری بیوی کے پاس اتنے کلو سونا ہے، انڈیا سے سوال آیا، اتنے سونا ہے، بھائی سونے کی زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے معلوم ہے؟ کتنے تولے پر سونے کی زکوٰۃ ہوتی ہے؟ چاندی کتنی ہے آپ کے پاس؟ ٹھیک ہے، سونے کی کیا زکوٰۃ ادا کر رہی ہیں آپ؟ نہیں ادا کر، کیسے جہنم سے اپنے آپ کو بچائیں گے؟ آپ کے شوہر پر واجب نہیں ہے آپ کے سونے کی زکوٰۃ، وہ آپ پر واجب ہے۔ شوہر اپنے واجب کام کرتا رہے، آپ کے پاس جو زیورات کی شکل میں سونا موجود ہے اس کی زکوٰۃ آپ نہیں دیتی ہیں، آپ جہنم کی آگ میں جائیں، نہیں دیں گے۔ تو رسول نے کیا فرمایا؟ حدیثیں بھول گئی، 2 کڑے، ایک عورت کی بچی، ایک عورت تھی، اس کے بچی کے ہاتھ میں جو 2 کڑے تھے، رسول نے فرمایا اتخرجن زکوٰۃ ہذا، کیا ان سونے کے کڑوں کی جو ہے تم زکوٰۃ نکالتی ہو؟ اس نے کہا نہیں، کیا تمہیں پسند ہے اس کی جگہ آگ کے کڑے پہنائیں گے؟ اس نے نکال دیا۔ یہ عورتیں اللہ سے ڈریں، زکوٰۃ واجب ہے۔ اسی طریقے سے حج ہے، استطاعت ہو تو حج واجب ہو جاتا ہے، فرض ہے یہ حج۔ جو استطاعت رکھتے ہیں مالدار لوگ حج کر رہے ہیں، یورپ گھومنے انہیں آتا ہے، پیرس گھومنے چلے گئے، آسٹریلیا گھومنے چلے گئے، ٹھیک ہے، اور دوسرے کنٹریز گھومنے چلے گئے، مکہ مدینہ نہیں پتا، مکہ نہیں آئے عمرہ کرنے، حج کرنے کے لیے فرض حج کیوں نہیں کیا؟ حج آج تک کب فرض ہو گیا آپ کے پاس حج؟ کیوں نہیں کیا؟ اور آپ کو امید، آپ چاہتے ہیں کہ جہنم سے بچے، ہرگز ایسے انسان جہنم سے نہیں بچ سکتا ہے۔ ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے فرائض کی ادائیگی کرے، یہ فرض عبادتیں ہیں، اور اس کے علاوہ بھی فرائض ہیں، بیوی بچوں کے حقوق ہیں، شوہر کی اطاعت ہے، ماں باپ کی اطاعت ہے، یہ سب فرض چیزیں ہیں، شریعت اسلام نے فرض کیا ہے۔ ماں باپ کی خدمت بچوں پر، ان کا خرچ اٹھانا ماں باپ کا، ان کی خدمت کرنا واجب ہے، بیوی بچوں کا خرچ واجب ہے
کتنے گھر ایسے ہیں جہاں بیوی کماتی ہے، شوہر صاحب گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی واجب ان پر ہے، واجب کام وہ کر رہی ہے، یہ کیا ہے؟ اچھا شوہروں کی اطاعت واجب ہے عورتوں پر، کتنی عورتیں نافرمان ہیں، مٹھی میں رکھو، گھر میں رکھو، ڈومینیٹڈ جو ہے فیملی سے، ڈومینیشن ہے، ڈومینیشن، اماں نے باپ کو ڈیموٹ کیا، بیٹی نے وہ کیا، پوتی نے پتا نہیں اس کو اپنے ہسبینڈ کو کیا، کیا ہے بھائی؟ اطاعت واجب ہے شوہر کی، واجب کام نہیں کرے گی عورت تو جہنم سے اپنے آپ کو کیسے بچائے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ جو عورت اپنی نمازیں پڑھتی ہیں 5 وقتہ، رمضان کے روزے رکھتی ہے، شوہر کی اطاعت کرتی ہے، اپنی حفاظت کرتی ہے، جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہم اس طرف توجہ دیں کہ ہم جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے واجب اور فرض کاموں کو ادا کریں۔ اسی طریقے سے ظلم سے، مخلوق پر ظلم کرنے سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے بھی دوزخ کی آگ ملتی ہے، ظالموں کا ٹھکانہ دوزخ کی آگ ہے، تو اس سے بچنے کے لیے بھی انسان کو چاہیے کہ وہ دوزخ سے، وہ ظلم سے اور ایسے ظلم و زیادتی سے اپنے آپ کو بچائے۔ اسی طریقے سے جو انسان اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اور دعاؤں کا مہینہ آ رہا ہے، ویسے ہمیشہ کر سکتے ہیں لیکن دعاؤں کا خاص مہینہ آ رہا ہے، میں کیوں کہہ رہا ہوں خاص؟ سورہ بقرہ کی وہ آیت جو روزوں سے ریلیٹڈ ہے، جہاں اللہ نے روزوں کی فرضیت کا ذکر کیا، ان آیتوں میں روزوں کی جو آیتیں ہیں نا، ان آیتوں میں ایک آیت ہے، کون سی آیت ہے؟ ان آیتوں کے بیچ میں ایک آیت ہے، کون سی آیت؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میرے بندے اگر میرے بارے میں پوچھیں ان سے کہہ دو میں قریب ہوں، جو مجھ سے مانگے گا میں اس کو ضرور دوں گا۔ میرے بندوں سے کہو کہ مجھ پر ایمان لائیں، مجھ سے مانگے۔ دعا کی آیت ہے، دعا کی روزوں میں، روزوں کی دعا آیت کیوں ہوئی؟ علماء کہتے ہیں اس لیے کہ روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، سحری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، آپ دعا کیجیے۔ دعا کرنے سے بھی جہنم سے بچ سکتا ہے انسان، اس کی دلیل ترمذی اور نسائی کی صحیح سند کی حدیث ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سأل اللہ الجنت 3 مرات، جس نے اللہ سے جنت کو مانگا 3 بار، قالت الجنہ، جنت کہتی ہے، اللہم ادخلہ الجنہ، اللہ اس کو جنت میں داخل کر۔ ومن استجار من النار 3 مرات، جو جہنم کی آگ سے اللہ کی پناہ طلب کرے 3 بار، قالت النار، جہنم کہتی ہے، اللہم اجرہ من النار، اے اللہ اس کو جہنم سے بچا، آگ سے بچا۔ بڑی اہم حدیث ہے یہ، دعاؤں سے بھی انسان اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتا ہے۔ 3 مرتبہ دعا کریں کہ جہنم سے اللہ مجھے بچائے، عربی میں کریں اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، یا اردو میں کریں اللہ مجھ کو جہنم سے بچا، اللہ جہنم سے بچا، اللہ 3 بار، اللہ کی رسول کی حدیث، ترمذی کی صحیح سند کی حدیث، تو جہنم سے وہ بچائے۔ جو جنت مانگے گا 3 بار جنت اس کو ملے گی، جو جہنم کی پناہ طلب کرے گا جہنم سے اس کو پناہ دے دی جائے۔ کیا ہم تیار ہیں رمضان میں، آج کل اور رمضان میں آپ افطار کے وقت یا سحری کے وقت یا عام روزے کی حالت میں ضرور 3 مرتبہ اللہ سے جنت مانگیے، اور 3 مرتبہ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ جہنم سے بچائے، جہنم سے بچائے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عمل ہے جو نمازوں میں بھی ہے، اور ہم بھی وہ پڑھیں دعا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا تشہد فرماتے ہیں، اور آپ کا عمل بھی ہے، جب تم تشہد کرو نماز میں، سنہ سب میں تشہد ہوتا ہے اتحیات کے بعد، فلیستعذ باللہ من 4 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کرو، یہ حدیث ہم نے اس سے پہلے بتائی، اس میں سے ایک کیا ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہ جہنم کے عذاب سے بچا۔ یہ دعا یاد ہونی چاہیے، اور یہ دعا پڑھنی چاہیے ہم کب؟ اتحیات سے فارغ ہونے کے بعد، تشہد۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بلکہ براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ كنا اذا صلينا خلف رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم احببنا ان نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه قال فسمعت يقول رب قني عذابك يوم تبعث عبادك۔ یہ بھی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ براء رضی اللہ فرماتے ہیں، ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے ہماری بڑی خواہش ہوتی کہ ہم رائٹ سائڈ پر نماز پڑھیں آپ کی، کیوں؟ کہ آپ سب سے پہلے سلام رائٹ سائڈ پر پھیریں گے تو ہم
ہم کو دیکھیں کیا محبت ہے. ہاں یقبل علینا بھی سب سے پہلے ہم چہرے سے جو ہے آپ ہم کو دیکھیں دائیں طرف. ٹھیک ہے. تو میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تحیات پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہ سے رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اے اللہ تو اپنے عذاب سے مجھے بچا اس دن جس دن تو اپنے بندوں کو دوبارہ زندہ کرے گا. صحیح مسلم کی حدیث ہے. اسی طریقے سے مجلسیں ہو ذکر کی، علمی مجلسیں قائم ہو، ذرا ٹشو دیتے ہیں، علمی مجلسیں قائم ہو اور اس مجلس میں اللہ تعالیٰ سے اللہ جہنم کی پناہ مانگی جائے، تو ایسی صورت میں بھی جو ہے مجالس ذکر کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے جہنم سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. اس کی دلیل جو ہے صحیحین کی روایت ہے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ذکر الملائکہ الذین یلتمسون، اللہ کے رسول نے فرشتوں کا ذکر کیا جو ایسی مجلسوں کو ڈھونڈتے ہیں جو مجلسیں ذکر کی مجلسیں ہوتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل یسألہ وہو اعلم بہم، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے فرشتوں سے جو اللہ زیادہ جانتا ہے کس چیز کی پناہ مانگ رہے ہیں میرے بندے بیٹھ کر. تو فرشتے کہتے ہیں جہنم کی آگ سے تیری پناہ مانگ رہے ہیں تیرے بندے بیٹھ کر. نبی اللہ تعالیٰ ان سے فرماتا ہے پوچھتا ہے کیا ان لوگوں نے جہنم دیکھا؟ تو اللہ کے فرشتے کہتے ہیں لا واللہ یا رب، نہیں اے اللہ ان لوگوں نے جہنم کو نہیں دیکھا، ان لوگوں نے جہنم کو نہیں دیکھا لیکن سنا پڑھا، یہ مطلب ہے، اور تیری پناہ مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا، نہیں دیکھ کر اتنا مانگ رہے ہیں پناہ کہ بچا لے اللہ، اگر دیکھ لیں تو کیا ہوگا؟ تو فرشتے کہیں گے اگر دیکھ لیں گے تو بہت زیادہ تیری پناہ مانگیں گے، دیکھ لیں گے تو بہت زیادہ دور بھاگیں گے اس سے، بہت زیادہ ڈریں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان سب کو معاف کر دیا. اس سے معلوم ہوا کہ انسان اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرے تو اسی صورت میں یقیناً جہنم سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. اسی طریقے سے ایک حدیث ہے مستدرک حاکم کی اور مسند احمد کی روایت ہے صحیح سند کی. انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ، قسم اللہ کی، لا یلقی اللہ حبیبہ فی النار، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو دوزخ کی آگ میں نہیں ڈالے گا. کیا مطلب؟ جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں وہ دوزخ کی آگ میں نہیں جاتے ہیں. اب محبوب کا مطلب محبوب سبحانی. کیا محبوب سبحانی؟ اللہ کا محبوب. اللہ کا محبوب کون ہے؟ وہ بندہ جو مومن ہو، جس کا ایمان قوی ہو، وہ محبوب ہے. وہ بندہ جو توحید پر ہے وہ اللہ کا محبوب ہے. نماز پڑھنے والے اللہ کے محبوب بندے ہیں، روزہ رکھنے والے اللہ کے محبوب بندے ہیں، متقی پرہیزگاروں سے اللہ محبت کرتا ہے، محسنین سے اللہ یحب المحسنین، محسنین سے اللہ محبت کرتا ہے، جو زیادہ توبہ کرتے ہیں اللہ یحب التوابین، اللہ زیادہ توبہ کرنے والے، زیادہ بخشش طلب کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. ایسے اعمال کرنا جو اعمال اللہ کی محبت کو پائیں، جن اعمال سے اللہ کی محبت حاصل ہو، تو ہم جو ہے اللہ کے محبوب بن سکتے ہیں. اور یہاں حدیث میں ہے جو اللہ کا پیارا ہے، اللہ کا محبوب ہے، اللہ اس کو دوزخ کی آگ میں نہیں ڈالتا. تو اللہ کے محبوب بننے کے لیے ہم دنیا میں محنت کریں، ایسے کام کریں جو اللہ کو پسند ہو. توحید اللہ کو پسند، نیکی اللہ کو پسند، عبادت اللہ کو پسند، اطاعت اللہ کو پسند، فرائض کی ادائیگی اللہ کو پسند. ٹھیک ہے. یہ تمام آپ کسی ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند ہے، تو اللہ کا وہ محبوب ہے. تو بہت سارے اعمال ہیں جس سے اللہ کی محبت پائی جا سکتی ہے. تو اگر ہم اللہ کے محبوب بن گئے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں داخل نہیں کرے گا. نمبر 2، ایک چیز جو یہاں مجھے حدیث میں بتا، روزہ بھی ڈھال ہے جہنم سے بچنے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے بیان الصوم جنۃ من عذاب اللہ، روزہ ڈھال ہے اللہ کے عذاب سے بچنے کا. جیسے میدان جنگ میں ڈھال آپ کے پاس ہو تو تلوار یا ضرب سے اپنے آپ کو آپ سیف رکھ سکتے ہیں، ایسے ہی روزے کی وجہ سے انسان اللہ کے عذابوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. اور رمضان کا روزہ آ رہا ہے ماشاءاللہ، تو روزہ رکھیں، اس نیت کے ساتھ رکھیں کہ اس کی جو ہے اللہ قبول کر لے، اللہ نے فرض کیا ہے احتساب کی نیت سے، تو یقیناً انشاءاللہ جہنم سے ہم بچیں گے. اسی طریقے سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی ایک صحیح روایت ہے جو صحیح بخاری اور مسلم احمد میں موجود ہے. ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ بعدہ اللہ
وجهه عن النار 70 خریفہ، جو اللہ کے راستے میں ایک روزہ رکھے اللہ 70 سال اس کے چہرے کو دوزخ سے دور کر دے. ایک روزے سے 70 سال، 2 روزوں سے 70 سال، ایک روزے سے 7 7 14 140 سال، 114 سال. تو ایک روزے سے 70 سال کی دوری ہوتی ہے. روزے رکھتے جائیں رکھتے جائیں رکھتے، نفل روزے بہت ہوتے ہیں، فرض روزے، نفل روزے اللہ کے راستے میں. بہرحال تو اس سے بھی جو ہے انسان جو ہے بعض لوگوں نے اس سے وہ مراد دیا ہے عام فی سبیل اللہ روزے. بہرحال بعض لوگوں نے علماء نے عام قرار دیا ہے اس کو. تو اس سے بھی انسان جو ہے اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا سکتا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے ڈر سے رونا، اللہ کے خوف سے آنسو نکلنا، ان آنکھوں پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ روایت ترمذی اور نسائی میں آئی ہے صحیح سند سے. اللہ کے رسول بیان فرمایا لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الضرع. دیکھیے حدیث کیا ہے، ولا یجتمع غبار فی سبیل اللہ ودخان جہنم. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں وہ آدمی جہنم میں نہیں داخل ہوگا جو اللہ کے ڈر سے رویا. اس وقت تک جہنم میں نہیں جائے گا جب تک دودھ تھنوں میں لوٹ نہ جائے. دودھ تھنوں میں لوٹتا، تھن بھینس کے گائے کے تھنوں سے دودھ نکل جاتا ہے، کیا وہ دودھ تھنوں میں واپس جا سکتا ہے؟ امپاسبل، نہیں جا سکتا. ایسے ہی جن آنکھوں سے اللہ کے خوف سے آنسو نکلے وہ آدمی جہنم میں نہیں جائے گا. کیا ہمارے آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں؟ رمضان ایک اچھا موقع ہے، سحری سے پہلے، دن میں تو مصروفیت ہوتی ہے نا، سحری سے پہلے اٹھیے، آپ تنہائی میں اللہ سے دعائیں کیجیے. بچے سو رہے ہیں، آپ دعا کیجیے اللہ سے، اللہ کو یاد کیجیے، عذابوں کو یاد کیجیے، اللہ کی پناہ مانگیے، اللہ سے دعائیں کیجیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، آنکھ سے آنسو نکلے، روئیے. اور صحابہ کی وجہ سے، صحابہ کہتے تھے، سلف صالح کہتے تھے تم قرآن پڑھو رو کر، ٹھیک ہے، یا ذکر کرو اللہ کا رو کر. اگر رونا نہیں ہے تو رونے کی کوشش کرو، آئے گا. ایسی روایتیں موجود ہیں، سلف صالحین کے اقوال موجود ہیں. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کیا دیکھیے، انسان کیا بولوں میں، آج کل ہم روتے ہیں کیوں؟ خوف سے دنیا کی. اور آج کل تو خیر بہت تکلیف ہوتی ہے، سیریلوں سے روتے ہیں، فلموں سے روتے ہیں، ٹھیک ہے، یا واٹس ایپ پہ جو ہے کوئی کیا کہتے ہیں کسی نے بنا کر جو ہے کوئی کلپ بھیجی تھوڑی سی، مطلب کیا بولیں گے اس کو، درد مندانہ، تو اس سے روتے ہیں. دیکھو یہ کیسے بیچاری ہو رہی ہے. جہنم کے آگ کو یاد کر کے روئے کیا کبھی؟ اللہ کے عذابوں کو یاد کر کے روئے؟ قرآن پڑھ کے روئے کبھی؟ جہنم کی آگ کو یاد کر کے روئے؟ جو آنکھ سے آنسو نکلے وہ جہنم نہیں. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک بات اسی حدیث میں بیان فرمائی، اللہ کے راستے میں جو جہاد کرتے جو غبار ناک میں جاتا ہے نا، غبار، تو یہ اور دوزخ کی آگ، دوزخ کا دھواں جہنم کا، دونوں جمع نہیں ہو سکتے ہیں. یعنی جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں ان پر بھی جہنم نہیں ہو. تو بہرحال یہ چند چیزیں، اور اسی طریقے سے اور بھی بعض حدیثیں موجود ہیں جن حدیثوں میں بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ عمل کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ انسان جو ہے عمل کرے تو اس عمل سے جو ہے جہنم سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. اور یہ بات یاد رکھیے. دیکھیے آج صبح ابھی جو ہے آج کی 2 خبریں ابھی بتا. صبح جو ہے ہمارے ایک رشتہ دار ہیں، اللہ فہد بن محفوظ اللہ رحم فرمائے، ان کی اہلیہ پر جو کم عمر تھی، ان کی اہلیہ کی جو ہے وفات ہو گئی صبح. آج پچھلے سال وہ رمضان کے روزے رکھی، آج وہ چلی گئی. 3 بچے ہیں، کم عمر ہے، انتقال ہو گیا، چلی گئی. ابھی درس شروع کرنے سے پہلے خان صاحب بتا رہے تھے کہ ہمارے درس میں آنے والے صاحب جو آندھرا سے تعلق رکھتے ہیں ان کی بھی وفات. اب یہ دونوں کو پچھلے سال کا رمضان ملا نا، ایسے کتنے مرنے ہوں گے جو ہمارے اور آپ کے لیے. لہٰذا رمضان ایک غنیمت ہے، آ رہا ہے رمضان کا مہینہ، اس کو ہم غنیمت سمجھیں. جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے پہلی رات جیسے شروع ہو. مانگ لیجئے، کیا پتہ آئندہ سال کا رمضان نہ ملے نہ ملے. کتنے لوگ بھائی، کتنے لوگ دکتر آر کے، دکتر فضل الرحمان مدنی ہمارے استاد، دکتر آر کے ہمارے سینئر مدینہ کے بڑے اچھے عالم دین، یہ بڑے بڑے علماء جو ابھی ریسنٹلی ان کا انتقال ہوا. اور اس کے علاوہ بھی کتنے علماء دنیا سے جو اچھے تھے، خیر کا کام کرتے تھے، اپنی نیکیاں لے کر چلے گئے دنیا سے. پچھلے سال ان کو رمضان ملا، اس سال کہاں ہے وہ؟ اچھے برے سب جاتے ہیں. بتانے کا مقصد رمضان غنیمت ہے ہماری. جہنم سے بچنے کے لیے ہم اپنے آپ کو تیاری کر سکتے ہیں رمضان میں، اور جہنم سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. پہلے خود کو بچانا، پھر گھر والوں کو بچانا. اس کی پریپریشن ضروری ہے. گھر میں فلمیں گانے بجانے چلیں گے تو جہنم سے بچے گی ہماری اولاد.
حرام کام ہماری بچے ہمارے بچے کریں گے. ہمارا بیٹا سگریٹ پی رہا ہے, ہمارا بچہ نشہ کر رہا ہے, ہماری بچی بے پردہ گھوم رہی ہے, کیسے جہنم سے بچیں گے؟ ہماری اولاد تو خود کو بھی بچائیں, اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچائیں. یہی اپیل ہے, یہی درخواست ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو ضروری اعلان تھا وہ یہ, اب جنت کے متعلق 2 درس ہوں گے انشاءاللہ, 2 ہفتے, آئندہ چہارشنبہ اور اس کے بعد والا چہارشنبہ. وقت ہم ڈسکس کریں گے کون سا وقت مناسب ہوگا, انشاءاللہ میٹنگ کر لیں گے ہم لوگ, اور آپ تک جو ہے بذریعہ اعلان پہنچے گی خبر کہ کتنے بجے انشاءاللہ پروگرام ہوگا. 2 اور ہفتے باقی ہیں جو جنت کے بارے میں ہم انشاءاللہ ضروری باتیں آپ کو بیان کریں گے. ویسے رمضان میں جنت کے دروازے کھل دیے بھی جاتے ہیں, تو ہم انشاءاللہ ان کھلے دروازوں سے کیسے ہم اپنے آپ کو جنت میں داخل کر سکتے ہیں اور اس کی نعمتیں پا سکتے ہیں, یہ آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. آپ ضرور اپنی نظر رکھیے اس پر, کس پر, جو آپ تک میسج آتا ہے کہ اس میں ٹائمنگ لکھی جائے گی کہ انڈیا کے ٹائم یا پاکستان انڈیا کے ٹائم کے حساب سے یا سعودی عرب کے ٹائم کے حساب سے کتنے بجے یہ پروگرام آئندہ وینسڈے ہونے والا ہے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. اللہ سے دعا اللہ تعالی ہم سب کو ان برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ پانے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت اور عافیت دے, اور اللہ تعالیٰ جو گزر چکے ہیں ان کی کروٹ مغفرت, ان کو کروٹ جنت میں داخل فرمائے, اور ان پر رحم فرمائے, اور ان کو عذاب جہنم سے, عذاب قبر سے محفوظ رکھے. ان کے گھر والوں کو جو ہے صبر جمیل کی اور صبر کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کفارۃ المجلس. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.